جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وہ الیکشن کمیشن جو قوم کو یہ بتاتا رہا کہ تاریخ انتخابات کی گورنر کے پی کے یا گورنر پنجاب نے دینی ہے، ہمارے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ اب اس الیکشن کمیشن نے اور اس الیکشن کمشنر کے چیف الیکشن کمشنر نے چیئرمین سینٹ کو اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو ایک خط لکھا ہے۔ خط کیوں لکھا ہے؟ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حکومت کا 1 سال مکمل ہو گیا، شہباز شریف صاحب نے ایک بیان جاری کیا، اور اس کے علاوہ آئین کا جو گزشتہ روز جشن منایا گیا اس کے اوپر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میری کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ سب سے پہلے ہمارے ہاں جس طرح آج کل میں اکثر اپنے ولاگز کے اندر آپ کے ساتھ مختلف چیزوں کے حوالے سے چیزیں شیئر کرتا ہوں، جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جو ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں، جو آپ دیکھتے ہیں۔ ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ ہمارے ہاں علم بہت زیادہ ہے، تربیت کی کمی ہے۔ کوئی شخص اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے کوئی سیاست میں ہو یا کسی اور جگہ پہ ہو، سڑک پہ ہو یا دکان پہ ہو۔ آپ لائن میں کھڑے ہوں گے تو سائڈ سے بندہ آگے آ جائے گا، کہے گا جناب پہلے مجھے سرو کر دیں، اور پڑھا لکھا بندہ ہوگا یا جو ہے وہ عام بندہ ہوگا جس نے تعلیم جس کے پاس نہیں ہوگی، کہ ان دونوں کے رویوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور یہی چیز آپ کو سڑک پہ بھی نظر آتی ہے، جوس کا ڈبہ باہر پھینک دیں گے، اپنی باری کا انتظار نہیں کریں گے، کار چلاتے ہوئے موبائل فون استعمال کر رہے ہوں گے، ڈراموں کے اندر ہیرو جا رہا ہے تو وہ جناب ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہے، ہیرو نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی۔ ان ساری چیزوں کے ذریعے آپ پیغام دیتے ہیں کہ جناب آپ نے کس طرح بہیو کرنا ہے۔ پر اینی وے اگین جس طرح عرض کی کہ تعلیم بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس تربیت کی کمی ہے، تو ان ساری چیزوں کے حوالے سے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، اب الیکشن کمشنر صاحب نے خط لکھا ہے چیئرمین سینٹ کو اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو، اور اس میں کہا ہے کہ جو بنیادی طور پہ یہ کہے کہ جو تھرڈ پارٹی کا اختیار ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کا، اس میں جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ جو صدر مملکت کا اختیار ہے اس کے اوپر ذرا کوئی قانون سازی وغیرہ کی جائے، کیونکہ ہمارے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ ہم کب ڈیٹ دیں اور کب ڈیٹ نہ دیں۔ اچھا، یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جب کیس چل رہا تھا تو یہ انتخابات کی تاریخ کا مسئلہ آتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ جناب یہ تو گورنر نے دینی ہے، گورنر کے پی کے دے گا، گورنر پنجاب دے گا، مسلسل اس کے اوپر بحث ہوتی تھی۔ اس وقت انہوں نے کوئی کسی قسم کا خط نہیں لکھا چیئرمین سینٹ کو، اس وقت انہوں نے کوئی خط نہیں لکھا قومی اسمبلی کے اسپیکر کو کہ جناب یہ تھرڈ پارٹی کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرح چیزوں کو بدلنا ہے۔ تو اب اچانک جب صدر مملکت نے یہ ڈیٹ دی ہے تو اس کے اوپر انہوں نے خط لکھ دیا کہ قانون سازی اس میں کی جائے۔ تو اس طرح عوامی شعور کی توہین ہوتی ہے۔ یا تو یہ اسی وقت یہ پرنسپل سٹینڈ لے لیتے نا، کہتے جناب یہ گورنر کا اختیار واپس لیا جائے، قانون سازی کی جائے، ہمیں دیا جائے تاکہ ہم فوراً انتخابات کروائیں۔ اس وقت تو یہ کہتے تھے نہیں جی ہم تو دے ہی نہیں سکتے، وہ تو گورنر نے دینا ہے۔ اور اب جو یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو عوامی شعور کی اس طرح توہین کی جا رہی ہے۔ جہاں پہ عوامی شعور کی توہین کی بات ہو تو موجودہ حکومت کا 1 سال مکمل ہو گیا، اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے بیان جاری کیا، اپنی حکومت کی کامیابیاں گنوائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کا کامیاب ہونا ایک بہت بڑا مارکا تھا، مختلف جو مینیفیسٹوز یا منشور والی جماعتیں تھیں وہ اکٹھی ہوئیں، پاکستان کے لیے اکٹھی ہوئیں، گرے لسٹ سے بھی ہم نے ملک کو نکالا، مشکل حالات میں معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے۔ جی مشکل حالات میں جتنی معیشت بہتر ہوئی، جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو سارے مختلف منشور والے لوگ اکٹھے ہو کے انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اس پارلیمنٹ کے اندر سے نیب کے قوانین میں ترمیم کی، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق چھینا، اپنے اوپر جو ان کے مبینہ کرپشن کے کیسز تھے ان میں ریلیف لیا، جو عدالتی مفرور تھا وہ واپس آیا، اس کو جس طریقے سے سہولت کاری ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ سیاسی جو اس میں شخصیات بھی شامل تھی، اور جو اس حکومت کا کنڈکٹ ہے، جو اس حکومت کی معاشی پالیسیز ہیں، ان کے نتیجے میں آج اس وقت پاکستان کس پوزیشن پہ کھڑا ہے۔ اگر آپ خود جا کے سڑک پہ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں سے پوچھنا شروع ہو جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی اس وقت معاشی حالت کیا ہے، معاشرتی حالت کیا ہے، پاکستان کے اندر اس وقت آئین کی کیا پوزیشن ہے، انسانی حقوق کی کیا پوزیشن ہے، اور اوور آل معاشرے کے اندر جو ہے کیا پوزیشن ہے، وہ سب کچھ عوام آپ کو خود بتا دے گی۔ اور اس میں وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی لکھا کہ جناب ایک غیر مقبول حکومت کا خاتمہ کیا گیا۔ جی ہاں جی، ایک غیر مقبول حکومت کو ختم کیا اور اس کے نئے دور کا ایک آغاز ہوا۔ وہ جو نئے دور کا آغاز ہوا ہے وہ آپ کے سے بھی سامنے ہے اور میرے بھی سامنے۔ اس میں کتنا فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے اور کتنا فائدہ ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو لوگ اقتدار میں ہیں، وہ سب کے سامنے ہے۔ اچھا، اب گزشتہ روز آئین کا جشن منایا گیا اور اس جشن کے اندر جناب پارلیمنٹ کے اندر مختلف قسم کی تقاریر کی گئی۔ دیکھیں، آئین کا جشن جو ہے نا وہ آئین کی بالادستی سے ہی منایا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین کو روند رہے ہوں، اب وقت کے اوپر الیکشن کرانے کے لیے تیار نہ ہوں، وہ پارلیمان جس میں 50% لوگوں کی نمائندگی نہ ہو، جہاں پہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ حکومتی ٹکٹ کا امیدوار ہو، جہاں پہ جو حکومت جو ہے وہ عدلیہ کے فیصلوں کو
نہ ماننے کی باتیں کرے، تقریریں کرے اور وہاں پہ اس طرح کی قراردادیں منظور کرے، لیکن جو پاکستان کے اندر شخصی آزادیوں کے حوالے سے، مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے عالمی انسانی حقوق کے جو ادارے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اس پہ حکومت خاموش رہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہے کہ جناب یہ ہم وہاں پہ آئین کی بالادستی کی تقریریں کر رہے ہیں اور آئین کی ہم بالادستی چاہتے ہیں۔ دیکھیں جی، آئین کی بالادستی اور آئین کی جو امپورٹنس ہے وہ آئین کے اوپر عمل درآمد کرنے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آئین ہے اسی کے تحت یہ پارلیمنٹ بنی بھی ہے۔ یہ پارلیمنٹ تب ہی بالادست ہو سکتی ہے جب آئین بالادست ہوگا۔ آپ نے 90 روز کے اندر انتخابات نہیں کروانے، آپ یہ کھل کے کہہ رہے ہیں، اور اس میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم فنڈز نہیں دیں گے، 2 صوبوں کے اندر انتخابات نہیں کروائیں گے، اور اس کے اندر جس قسم کی تقاریر کی جا رہی ہیں کہ جی، اور حکومتی شخصیات جو حکومتی عہدیدار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جس نے کروانے کر لو، عدالتی فیصلہ آ گیا تو کیا ہوا، نہیں ہم نہیں مانیں گے، جو ہماری مرضی ہوگی وہ ہم کریں گے۔ تو کیا ایسے آئین کا جشن منایا جاتا ہے؟ یہ جو پارلیمان ہے یہ تب تک ہی بالادست ہے جب یہ تک آئین بالادست ہے۔ جس آئین کے تحت یہ پارلیمان بنی ہے، اگر آپ اسی آئین کی نفی کریں گے تو آپ تو اپنے وجود کی نفی کر رہے ہیں نا۔ آپ آئین کو کمزور کر کے پارلیمنٹ تو مضبوط نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ منطق جو ہے اور یہ لاجک سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک طرف آئین کے خلاف جتنی چیزیں اس دور حکومت میں ہم نے دیکھی اور جس قسم کا ہم نے رویہ دیکھا، وہ اس کی شاید ہی کسی جمہوری دور میں نظیر ملتی ہو کہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ 90 روز میں انتخابات کروانے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہم نے انتخابات نہیں کروانے، ہم انتخابات نہیں کروائیں گے۔ اس کے علاوہ باقی جو آپ کا سپریم کورٹ ہے اس کے کنڈکٹ کے اوپر کیا پارلیمنٹ کے اندر اس طرح بحث ہو سکتی ہے؟ ججوں کے نام لے لے کے جس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، ان کے خلاف دشنام ترازی کی جا رہی ہے، ان کی تصویریں لگا کے حکومتی شخصیات جو ہیں وہ جلسوں میں تقریریں کرتی ہیں، سرکاری ٹی وی پہ ان کی وہ جو ہے تقریریں چلتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ کس نام پہ ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ آئین کے نام پہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے جناب، آپ پارلیمنٹ کو کبھی بھی اس طرح مضبوط نہیں کر سکتے کہ جب آپ آئین کو کمزور کریں۔ اور پھر مزیدار بات یہ کہ کل آئین کا جشن منایا گیا اور اسی پارلیمنٹ کے اندر جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ آئین کا جشن منایا گیا، اور وہاں پہ پھر آئین کے جشن میں لوگوں نے شرکت بھی کی، جنہوں نے وہاں پہ آئین کے حق میں تقریریں کی اور آئین کی بالادستی کی، گواہیاں دی، ان کو بھی سلام ہے، جنہوں نے شرکت کی ان کو بھی سلام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوامی شعور کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی اس ڈیجیٹل دور میں، اس کو اب میں سلام کہوں یا کیا کہوں، وہ اینی وے وہ میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن اس دور کے اندر آپ عوامی شعور کی ایسے توہین نہیں کر سکتے۔ آئین جب تک بالادست ہوگا تب تک ہی یہ پارلیمنٹ بالادست ہوگی۔ جس آئین کے تحت آپ وجود میں آئے ہیں اور یہ ساری آپ رسپیکٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب آئین کا ہمیں یہ اختیار دیتا ہے، پارلیمان جو ہے وہ سب سے مقدس ہے، وہ یہ فیصلہ کرے گی، وہ فیصلہ کرے گی، پارلیمان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو یہ پارلیمان کوئی آسمان سے وجود میں نہیں آئی یا پھر کسی نے کوئی چیزیں اکٹھی کر کے آگ لگائی اور بیچ میں سے یوں پارلیمنٹ نکل آئی، ایسا نہیں ہوا۔ نہ ہی کسی لیبارٹری میں نتیجے میں کوئی تجربہ ہوا اور اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ بن گئی۔ ایک آئین ہے، آپ کی طاقت آئین ہے۔ جب تک آئین مضبوط ہے، پارلیمان مضبوط ہے، اسی آئین کے تحت عدلیہ کا اختیار بھی ہے، اسی آئین کے تحت عوام کے حقوق بھی ہیں، اور بنیادی حقوق جو ہیں ان میں ایک چیز شامل ہے کہ ووٹ ٹو رائٹ، وہ آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آئین کا جشن منائیں گے۔ باقی وہاں پہ ایک معزز جج صاحب نے بھی کل شرکت کی، اس کے اوپر مختلف اخبارات وغیرہ میں بھی بات ہو رہی ہے، مختلف سینئر صحافی بھی اس کے اوپر تجزیے بھی کر رہے ہیں، تبصرے بھی کر رہے ہیں۔ آج ڈیلی ٹائمز میں بھی اس حوالے سے ایک ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی، وہ بھی میں نے دیکھی۔ کامران خان صاحب نے بھی کل اس کے اوپر ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ جس قسم کا پولیٹیکلی چارجڈ ابھی پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ گئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو یہ وہ جو تصاویر وہاں سے آئی ہیں، آنے والے دنوں میں بھی یہ بحث کا حصہ رہیں گی۔ پر اینی وے وہ تو ایک الگ بحث ہے، پر آئین کو ایسے مضبوط نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی عوامی شعور کی ایسے توہین کی جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔